علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین و ناظرین کو نئے ہجری سال کی آمد مبارک ہو۔ آج یکم محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا پہلا دن۔ یہ کوئی عام دن نہیں، بلکہ یہ دن تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین سنگ میل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز اس واقعے کی یادگار ہے؟ نہ کسی بادشاہ کی پیدائش، نہ کسی جنگ کی فتح، بلکہ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہے۔ ہجرت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے مدینے کی طرف سفر۔ یہ ہجرت صرف سفر نہ تھا، بلکہ ایمان، قربانی، صبر اور توکل کی اعلیٰ مثال تھی۔ یہ ہجری کیلنڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جاری ہوا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو اسلامی تاریخ کا آغاز بنایا، تاکہ مسلمان ہر سال یاد رکھیں کہ دین کی بقا کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج یکم محرم ہے۔ یہ وہ دن ہے جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ ان کے ساتھ بچے تھے، بزرگ تھے، عورتیں تھیں، مگر مقصد تھا صرف ایک، باطل کے سامنے سر نہ جھکانا۔ یزید کی بیعت سے انکار کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق و باطل کی لکیر کھینچ دی، اور اس دن سے کربلا کی وہ داستان شروع ہوئی جو 10 محرم کو شہادت کی عظیم قربانی پر ختم ہوئی۔ نیا سال آیا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم بھی اپنے نفس، ظلم، فتنوں اور گناہوں کے خلاف کوئی قربانی دے رہے ہیں؟ کیا ہم بھی حسین رضی اللہ عنہ کے پیروکار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم یزید جیسے کرداروں کی خاموش حمایت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آئیے اس نئے سال کا آغاز کریں سچی توبہ کے ساتھ، نیت کی تجدید کے ساتھ، اور عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسے حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ آئیے دعا کریں۔ یا اللہ، ہمیں نیا سال خیریت، ایمان، صبر اور استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حسین رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنے والا بنا، نہ کہ یزید کے دربار کا غلام۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے آج سے ہم محرم کی ان راتوں کا ذکر شروع کرتے ہیں جب کربلا کی طرف بڑھتے قدموں نے وفا، قربانی اور صداقت کی نئی تاریخ رقم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی کہ یزید خلافت پر قابض ہو چکا ہے اور ظلم و فساد کا بازار گرم ہے، تو آپ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ مدینے سے مکہ، پھر مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی ایک پرخطر سفر تھا۔ آپ کو اہل کوفہ کی طرف سے ہزاروں خطوط آئے کہ یا ابن رسول اللہ، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان، بچوں اور ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے کوفہ کی طرف چل پڑے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سفر کی تھکاوٹ، موسم کی گرمی اور دشمن کی اطلاعات، سب کی موجودگی میں یہ رات بہت خاموش، پردرد اور بامعنی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا، جیسے وہ جانتے تھے کہ یہ محض سفر کی رات نہیں، یہ شہادت کا پیش خیمہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں پڑاؤ کیا، خیمے لگائے گئے، بچوں، خواتین
اور بوڑھوں نے پہلی بار اس زمین پر رات گزاری جہاں کچھ دن بعد خون بہنا تھا۔ اس رات کا سب کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ قافلہ جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، نہ کہ استقبال کی طرف۔ امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، جس کا دل گھبرا رہا ہو وہ رات کی تاریکی میں واپس جا سکتا ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ لیکن سب نے کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں یا حسین رضی اللہ عنہ جان چلی جائے گی اگر ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ ذرا تصور کریں، امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، بہن بی بی زینب رضی اللہ عنہا خاموش ہیں مگر آنکھوں میں سوال ہیں، بچے سو رہے ہیں مگر کوئی ماں نیند میں نہیں، صحرا کی خاموشی اور آسمان گواہ ہے کہ حق اور باطل کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ حق کے راستے پر چلنے کے لیے ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، قربانی بھی دینی پڑتی ہے اور یقین بھی رکھنا پڑتا ہے۔ اے سننے والوں، محرم کی یہ پہلی شب صرف ایک رات نہیں، یہ وہ آغاز ہے جو ہمیں حق، صبر، وفا اور قربانی کا مفہوم سکھاتی ہے۔ آئیے اس رات کو صرف سننے میں نہ گزاریں بلکہ اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم بھی ہر یزیدی سوچ کے خلاف حسینی کردار بنیں گے، اور جہاں ظلم ہو وہاں ہم زبان حق بلند کریں گے۔ یا اللہ، ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں کربلا کے پیغام کو صرف سننے والا نہیں، اس پر چلنے والا بنا دے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا حسین رضی اللہ عنہ۔ محرم کی یہ رات ہمیں جھنجھوڑے، بدل دے، جگا دے۔ آمین۔